اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاخلاص مکیہ وہی 4 آیات قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص یہ مکی صورتوں میں سے ہے اور اس کی 4 آیتیں ہیں۔ یہ صورت قرآن کریم کی بہت عظیم الشان صورتوں میں سے ہے اور اس کے فضائل مناقب بہت زیادہ ہیں۔ دوسرا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی الوہیت، اپنی صمدیت اور اپنے کامل اور یکتا ہونے کو بہت واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ اس کا سبب نزول کیا ہوا، یہ صورت کیوں نازل ہوئی؟ کہتے ہیں مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے یوں فرمایا، انصب لنا ربک یا محمد، اے محمد اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی نسب ہوتا ہے، میں ہوں، میرے باپ ہیں، دادا ہیں، نیچے اولادیں آئیں گی، تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نسب ہوتا ہے۔ تمہارے رب کا بھی تو نسب بیان کرو کہ وہ کس سے پیدا ہوا ہے، کون اس سے پیدا ہوا ہے، ان کا نسب بیان کرو۔ اس پر یہ سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہود کے کچھ بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جن میں کعب بن اشرف بھی تھا، اور اس کے علاوہ دیگر اور بڑے بڑے حضرات ان کے تشریف لائے، اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے اس رب کا ہم سے نسب نامہ بیان کرو، چونکہ ہم نے تورات میں پڑھا ہے کہ رب کی کیا صفات ہیں، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کا کوئی وارث ہے یا نہیں ہے، یہ تمام چیزیں تورات میں ہیں، لہذا تم بھی تو بیان کرو تمہارا رب کیسا ہے۔ اور بعد مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا، اے نبی تم اپنے رب کا نسب بیان کرو، اے نبی تم اپنے رب کے بارے میں تو بتاؤ وہ کس چیز سے بنا ہے، ہمارے معبود تو مٹی کے بنے ہیں، کوئی لوہے کے بنے ہیں، کوئی پلاسٹک کے بنے ہیں، کوئی لکڑی کے بنے ہیں، تمہارا رب کس چیز کا بنا ہے، سونے کا بنا ہے، چاندی کا بنا ہے، لکڑی کا بنا ہے، لوہے کا بنا ہے، اپنے رب کے بارے میں بھی تو بیان۔ اس پر یہ سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ خیبر کے یہود آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو نور سے پیدا فرمایا، آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا، شیطان کو آگ سے پیدا فرمایا، آسمان کو دھوئیں سے پیدا فرمایا، زمین کو پانی کے جھاگ سے پیدا فرمایا ہے، تو تمہارا رب کس چیز سے بنا ہے اس کو بیان کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام یہ سورت لے کر نازل ہوئے اور فرمایا، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے جو اللہ کے نسب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اللہ کی الوہیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کچھ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے واجب الوجود ہونے کو نہیں مانتے، کچھ اس کی الوہیت میں دوسرے لوگوں کو شریک کرتے ہیں، کچھ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی مانتے ہیں۔ تمام دنیا کے اندر جتنے عقائد ہیں، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش، پوجا، عبادت کرتے ہیں، ان سب کی نفی، ان سب کے ابطال کی واضح صورت اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورۃ الاخلاص اتاری۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص یہ ثلث قرآن ہے، یعنی قرآن کا ایک حصہ ہے۔ علماء نے اس کی توجیہ بیان کی، فرمایا یہ اس لیے فرمایا کہ قرآن کے اندر 3 مضمون کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور سے ذکر کیا، 3 مضامین کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر خاص طور سے بیان کیا۔ یہ یاد رکھنے سمجھنے کے قابل بات ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنی الوہیت کو اور اللہ کے واجب ہونے کو، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بارے میں قرآن کا ایک وافر حصہ اتارا۔ دوسرا مضمون قرآن میں رسالت کے بارے میں،
تیسرا مضمون آخرت کے بارے میں۔ یہ 3 مضامین قرآن کریم کے اندر خاص طور سے بیان کیے ہیں۔ قل هو اللہ احد میں اللہ کی الوہیت اور صمدیت کو بالکل واضح انداز میں بیان کیا گیا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سورہ اخلاص ثلث قرآن میں سے۔ اس کے بہت فضائل ہیں، حدیث کے اندر بہت کثرت سے اس کے بارے میں فضائل آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ سب کو جمع کر لو، میں تمہیں ثلث قرآن سناتا ہوں۔ تو صحابہ میں اعلان ہو گیا، جتنے جمع ہونے کے تھے وہ جمع ہو گئے، جو نہیں آ سکے نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کر سنائی اور چلے گئے۔ یہ اس سے یہ بتانا ہے کہ سورہ اخلاص ثلث قرآن ہے۔ اور ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر کہا اللہ کے نبی مجھے اس سورت سے یعنی سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا، اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا، یعنی کر دے گی نہیں بلکہ کر دیا، اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ وہ قل هو اللہ احد کو پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا کیا؟ فرمایا ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایسی بڑی بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک روایت میں آتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں، اور سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں آپ شریک نہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، اس پر ایک صاحب کو امیر بنایا، وہ قافلہ لے کر چلے، جب بھی نماز پڑھانے کا موقع آتا وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے، لیکن اس نماز کی قرأت میں وہ سورہ قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے، یا تو سورت کے ساتھ پڑھتے یا اس سورت کو ضرور پڑھتے۔ اس وقت تو چونکہ وہ امیر تھے اس لیے صحابہ نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ جب تمام صحابہ لوٹ کر آئے تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے، جیسے آج ہم لوگ بھی اکثر ہوتا ہی ہے، سورہ اخلاص تو ضروری پڑھتے ہیں، کچھ پڑھیں چاہے نہیں پڑھیں۔ لیکن وہاں مسئلہ اور کچھ تھا، ہمارے ساتھ مسئلہ اور کچھ ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ کہ ہمیں یاد ہی وہی ہے اس لیے ہم پڑھتے ہیں، وہاں مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے پوچھو یہ سورہ اخلاص ہر رکعت میں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس میں اللہ کی رحمان کی صفات کا ذکر ہے اور مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی، اور یا یوں فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، ان سے کہہ دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جو شخص صبح اور شام قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ 3 صورتیں پڑھ لے دنیا کی ہر بلا اور مصیبت سے وہ مامون اور محفوظ ہو جائے۔ کتنی؟ 3 صورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح اور شام پڑھ لے دنیا کی ہر بلا اور مصیبت سے مامون اور محفوظ ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک صحابی سے کہ میں تمہیں ایسی 3 صورتیں بتاتا ہوں جو تورات میں بھی نازل ہوئیں، انجیل میں بھی نازل ہوئیں، زبور میں بھی نازل ہوئیں اور قرآن میں بھی نازل ہوئیں۔ ان صحابی نے کہا اللہ کے نبی وہ کون سی صورتیں؟ فرمایا سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور فرمایا رات جب بھی ہو ان صورتوں کو ضرور پڑھا کرو، رات میں جو مصیبتیں بلائیں آتی ہیں وہ تمام کی تمام اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ سورۃ الفاتحہ اور سورہ اخلاص رات کو پڑھ کے سوتا ہے ایک فرشتہ اللہ رات بھر اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ کوئی کیڑا، کوئی کانٹا، کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی بھوتنی، کوئی پریت کچھ نہیں اس کو چڑھے گا، صرف کتنا پڑھنے سے؟ سورہ فاتحہ اور سورہ، اور حدیث ہے اور سنت بھی ہے کہ سوتے وقت یہ 3 صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ضرور پڑھنا چاہیے۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے اللہ جنت میں اس کے لیے ایک محل بناتے ہیں،
اور جو 20 مرتبہ بڑھے اس کے لیے 2 محل، اور جو 30 مرتبہ بڑھے اس کے لیے 3 محل بناتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی پھر تو جنت میں محل ہی محل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر، اللہ کا عطیہ اس سے بہت زیادہ وسیع، اللہ دینے والے بھی تو بہت ہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں، اس کو تو صرف کن کہنا اور وہ چیز وجود میں آ جائے گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ روزانہ قل هو اللہ احد کو 100 مرتبہ پڑھے، اگر اس کے 50 سال کے بھی گناہ ہوں گے تو اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو بندہ سوتے ہوئے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، دائنی کروٹ پر سوتے ہوئے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے کا معمول بنائیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے فرمائیں گے اے میرے بندے میری دائیں جانب سے تو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جا۔ یہ فضائل اور مناقب ہیں سورت کے، بڑی صورتوں میں سے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی الوہیت کو اور اپنی وحدانیت کو بہت واضح انداز میں بیان فرمایا۔ ایک صحابی ہیں مدینے کے اندر، ان کا نام ہے معاویہ ابن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال پر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور 70,000 فرشتے ساتھ میں آئے۔ ان کے جنازے کی تیاری ہوئی۔ جب جنازہ تیار ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تبوک میں، تو ان کے جنازے کو مدینے سے اٹھایا، 70,000 فرشتے ساتھ میں ہیں، اور وہ جنازہ ان کا تبوک پہنچا، اور تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ان کے جنازے کی نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی۔ کہاں؟ تبوک میں، مدینے سے 700 کلومیٹر دور ہے تقریباً، وہاں جا کر نماز پڑھی۔ اس کے بعد ان کا جنازہ واپس مدینے آیا، اور مدینے میں جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا اے جبریل یہ تو بتاؤ ان کے ساتھ یہ معاملہ ایسا کیوں کیا گیا؟ مدینے میں انتقال ہوا، 70,000 فرشتے ان کے جنازے کو لے کر تبوک آئے، مجھ سے جنازے کی نماز پڑھوائی گئی، واپس پھر جنازہ مدینے پہنچا، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ، یہ فضیلت کیوں ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا اللہ کے نبی چونکہ یہ سورہ اخلاص بہت کثرت سے پڑھتے تھے، اس پر اللہ نے ان کو یہ فضیلت اور مقام عطا فرمایا۔ اور جو لوگ اپنے رزق میں تنگی، پریشانی اور چوکی کرسی بٹھا دینے کا کثرت سے سوال کرتے ہیں، صاحب رزق بند ہو گیا، تنگی ہو گئی، پریشانی ہو گئی، ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ اپنی دکان میں جو روزانہ جب داخل ہوں یا گھر میں جب بھی داخل ہوں، داخل ہوتے ہوئے گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، سیدھے پاؤں سے داخل ہوں، اور قل هو اللہ احد 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ یا جب دکان جائیں، دکان کی شٹر کھولیں، کوئی ہو، اگر پہلے سے دکان کھل گئی ہو، کوئی ہو تو اس کو سلام کریں، اگر کوئی نہ ہو تو یوں کہیں السلام علیہ، السلام علیہ، پھر سورہ اخلاص پڑھیں۔ تو یہ وظیفہ ان کی دکان میں جو تمام بندشیں وغیرہ لگی ہیں ان سب کی کاٹ کے لیے کافی ہوگا، اور رزق میں وافر فراوانی اور ان کی کثرت سے ان کو رزق مہیا ہوگا۔ صحابی نے عرض کیا تھا، شکایت کی تھی، اللہ کے نبی نے ان کو یہ وظیفہ بتایا، فرمایا اس کے بعد انہوں نے کہا میرے مال میں اتنی فراوانی ہوئی کہ حد سے زیادہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، لیکن مقصد اور یقین کامل ہونا چاہیے تو پھر وہ سارے کام آسان ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑی اہم صورتوں میں ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک جملے کے اندر، کل ایک جملے کے اندر قل هو اللہ احد، اس کے اندر اللہ نے اللہ کے نبی کی رسالت کو بھی اور اپنی الوہیت کو بھی ثابت کر دیا۔ قل کے معنی ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے، یعنی یہ بات بتا دی کہ نبی کا کام کیا ہے، نبی کا مشن کیا ہے، نبی کو کس مقصد کے لیے بھیجا گیا، جو دعوت کا کام، جو تبلیغ کا کام ان کے سپرد کیا گیا ہے، وہ اس ایک جملے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ یعنی اللہ ایک ہے، وہ یعنی اللہ کتنے بھائی؟ ایک ہے۔ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو واجب الوجود ہو۔
اپنے تمام صفات میں کامل اور اکمل ہو اور تمام نقائص اور عیب سے پاک ہو، اس کو اللہ کہتے ہیں جو واجب الوجود ہو۔ واجب الوجود کا معنی کیا ہے؟ واجب الوجود کا معنی ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ اس کو کیا کہتے؟ بڑی لمبی بحث ہے، اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں ہزاروں صفحے کی، آپ تو صرف اتنا سمجھ لو واجب الوجود کس کو کہتے ہیں۔ واجب الوجود کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ واجب الوجود کہتے ہیں۔ اور اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جو واجب الوجود ہو، اپنے تمام کمالات میں، اپنی صفات میں کامل اور یکتا ہو، مکمل ہو، تمام نقائص سے، عیب سے پاک اور بالا تر ہو، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ یعنی اللہ ایک ہے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے مشرکین مکہ، اے محمد تم کیسی بات کرتے ہو، 360 تو ہم نے بنا رکھے ہیں، کوئی پانی کا ہے، کوئی رزق کا ہے، کوئی اناج دیتا ہے، کوئی لڑکا دیتا ہے، کوئی لڑکی دیتا ہے، کوئی مصیبت دور کرتا ہے، کوئی سفر میں آسانی پیدا کرتا ہے، اتنے سارے بنا رکھے تو مسئلے حل نہیں ہوتے، تم کہتے ہو ایک اللہ کو مانو، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ تو ان سب کا رد ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، یوں کہو اللہ ایک ہے، صرف ایک کے کرنے سے سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ کہنا کہ صاحب اتنے سارے ہیں ان سے تو کچھ نہیں ہوتا، اس سے کیا معاملہ؟ فرمایا نہیں، قل هو اللہ احد، یہ کہہ دیجئے وہ یعنی اللہ ایک ہے۔ کتنے بھائی؟ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بعض علماء نے صمد کے معنی نڈر کے کیے، کائے کے کیے؟ نڈر کے۔ اور بعض علماء نے صمد کے معنی کیے ہیں وہ جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو۔ اور بعض علماء نے کہا صمد کے معنی یہ ہیں، صمد کے معنی ہے مقصود، یعنی جس کی طرف تمام کاموں میں رجوع کیا جائے اس کو صمد کہتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا صمد کے معنی وہ ہیں جو مخلوق کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے، اس کو صمد کہتے ہیں۔ بعض نے کہا صمد کی تشریح آگے آیت میں لم یلد ولم یولد کو صمد کہتے ہیں، لم یلد ولم یولد کو کیا کہتے ہیں؟ صمد کہتے ہیں۔ صمد کے معنی بے نیاز کے بھی ہیں۔ اصل معنی صمد کے یہ ہیں کہ تمام کاموں میں جس کی طرف رجوع کیا جائے، جس سے مدد مانگی جائے، اس سے کوئی اونچا اور بالا نہ ہو، وہی سردار ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ صمد کے معنی یہ ہے کہ سب اس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صمد کہتے ہیں۔ اسی لیے کسی کو صمد نہیں پکارنا چاہیے، کہتے ہیں نا وہ صمد صاحب کو بلانا، صمد تو یہ اللہ کی صفت ہے، عبد الصمد کہنا چاہیے۔ صمد کہتے گناہ کبیرہ ہے، اگر جان بوجھ کر رزاق کہا نا تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ رزاق نہیں، رزاق تو اللہ کی ذات ہے، وہ تو عبد الرزاق ہے۔ خالق بھائی کو بلا لاؤ، خالق بھائی کو، بھائی خالق پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، خالق نہیں ہے، عبد الخالق ہے۔ عبد الرحمن، رحمان بھائی کو بلا لاؤ، رحمان بھائی، اور رحمان بھائی نہیں ہے، وہ عبد الرحمن ہے۔ رحمان تو اللہ کی ذات ہے، خاص صفت ہے اللہ کی۔ رحمان کہہ رہے ہیں، گناہ کبیرہ ہے اس طریقے سے نام پکارنا۔ رحمان کو عبد الرحمن کو رحمان کہا جائے، عبد الخالق کو خالق کہا جائے، عبد الرزاق کو رزاق کہا جائے، گناہ کے صمد کو عبد الصمد کو صمد کہا جائے۔ صمد تو اس ذات کو کہتے ہیں جس کی طرف تمام لوگ رجوع کریں اور اسی سے اپنی راد و نیاز رکھیں۔ تو اس میں دیکھو احد کہنے سے ان لوگوں کا ابطال اور ان لوگوں کا رد ہو گیا جو یوں کہتے تھے کہ اللہ تو بہت سارے ہیں، ایک سے کیسے کام چلے گا۔ احد میں ان کی نفی ہو گئی۔ اللہ الصمد، بعض لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں اللہ کے بغیر کچھ تھوڑا بہت سیڑھی ساڑھی تو ہونا چاہیے، وہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ وسیلہ مسیلہ تو چاہیے۔ بزرگ لوگ تو بغیر وسیلے کے سنتے نہیں ہیں، اللہ ایسی ذات ہے، ایسا بادشاہ بغیر وسیلے کے کیسے سنے گا؟ یہ ہمارے گمان کے مطابق ہم نے اللہ کو دنیاوی بادشاہوں کے تصور میں اللہ کو سمجھا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے وہ ذات بے نیاز ہے۔ ادعونی استجب لکم، وہ یوں کہتا مجھ کو پکارو تو میں تمہاری دعا پر لبیک کہنے والا ہوں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں،
صاحب اللہ ہی ہے، صحیح بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن ان سے بھی تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہوگا صاحب، وہ بھی تو بڑے ہیں، ان کے بڑے ہونے کا کسی کو انکار نہیں ہے، ان کے اولیاء اللہ ہونے کا کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن یوں عقیدہ بنا لینا کہ ان کے کرنے سے بھی اللہ کریں گے یا ان کے کہنے سے اللہ کریں گے، یہی تو مسئلہ ہے، سارا مسئلہ یہی تو گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، تمام لوگ اسی کی طرف رجوع کرے اس کو صمد کہتے ہیں۔ اگر رجوع ان کی طرف بھی ہو جائے گا، ان کی طرف بھی ہو جائے گا تو وہ تو ذات ہی باقی نہیں۔ انبیاء، اولیاء، تمام کتب اور ابدال جس ذات کی طرف رجوع کریں اور جس کے محتاج ہوں اس کو صمد کہتے ہیں۔ تو اس میں ان لوگوں کا ابطال ہو گیا، ان لوگوں کا رد ہو گیا جو اللہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ پھر آگے جملہ لم یلد ولم یولد، جو لوگ یوں کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، مشرکین مکہ یوں کہتے تھے اللہ کی تو بیٹیاں ہیں، یہ فرشتے جو ہیں نا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ سے کیا ہوئی؟ اس کے اولاد نہیں، لم یلد اس کے اولاد نہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ان کا رد ہو گیا لم یلد کے جملے میں۔ ولم یولد، جو لوگ یوں کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ولم یولد میں ان کا رد ہو گیا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کے کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ تنہا ہے، واجب الوجود ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کبھی کبھی شیطان آ کر یوں وسوسے ڈالتا ہے، دیکھو آسمان کو اللہ نے آسمان کو دھوئیں سے بنایا گیا، فرشتوں کو نور سے بنایا گیا، شیطان کو آگ سے بنایا گیا، تم مٹی سے بنے ہو، آدم مٹی سے بنے ہیں، یہ فلاں چیز اس سے بنی ہے، سورج اس سے بنا، چاند ان سے بچا، تو بتاؤ پھر اللہ کس سے بنا؟ یہ حدیث میں آتا ہے شیطان آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اس سورت کو پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ وہ کسی سے نہیں بنا، جو خود آئے اسی کو خدا کہتے ہیں، وہ کسی سے بنا ہوا نہیں ہے، جو بنا ہوتا ہے وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، وہ سب کا بنانے والا ہے، بننے سے پاک ہے، وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، خود پیدا ہونے سے پاک ہے، سب کو کھلانے والا پلانے والا ہے، خود کھانے اور پانی سے پاک ہے، سب کو نیند دینے والا ہے، سلانے والا ہے، اونگ دینے والا ہے، وہ اونگنے اور سونے سے پاک ہے، وہ بیماری اور شفا دینے والا ہے، خود ان تمام چیزوں سے پاک ہے، وہ ہر چیز پر حاوی ہے، اس کا علم، اس کی قدرت ہر چیز پر محیط ہے اور وہ قدیم ہے، حادث نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے جو پیدا ہوتا ہے، جو بنتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، اس کے اوپر فنا آتی ہے، جو چیز بھی، انبیاء بھی پیدا ہوئے ہیں لہذا انبیاء بھی ایک دن فنا ہوئے، ان پر بھی موت آئی، آسمان مخلوق ہے لہذا وہ بھی فنا ہوگا، زمین مخلوق ہے لہذا وہ بھی فنا ہوگی چونکہ پیدا کی گئی ہے، چاند مخلوق ہے اس لیے فنا ہوگا، سورج مخلوق ہے اس لیے فنا ہوگا، پیدا ہوا اس لیے وہ فنا ہوگا۔ اللہ مخلوق نہیں ہے، خالق ہے، اس لیے کبھی فنا نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ لم یلد ولم یولد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی نفی کی، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ لا مقصود الا اللہ، جو صوفیہ اکرام گردوانتے ہیں نا کلمے کو کہ اس طریقے سے کلمہ پڑھو کہ اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی طرف رجوع نہیں، تو ان لوگوں کا بھی اس میں رد ہو گیا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا کارساز سمجھتے ہیں۔ سب فلاں بابا سے بھی کچھ ہوتا ہے، تھوڑا سا ان سے بھی کچھ ہو جاتا ہے، اصل مسئلہ تو اللہ ہی حل کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ جب تک اجمیر نہیں جایا جائے جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ تو اللہ ہی حل کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حل کہاں ہوگا؟ حل تو بس صاحب درگاہ پہ جا کر، ان کے ولی ہونے پر، ان کے کامل اور اکمل ہو، اس پر کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن یہ جو عقیدہ بنا کہ بال کٹیں گے تو کہاں کٹیں گے؟ اب وہ تو درگاہ کے سامنے ہی جا کے کٹیں گے، مسئلہ تو وہیں، حل تو اللہ کریں گے لیکن ہوگا کہاں سے؟ بیماری دور تو ہوگی لیکن کرے گا کون؟ ڈاکٹر کرے، یہی تو مسئلہ ہے۔ بیماری اللہ ہی دور کرتے ہیں، شفا اللہ ہی دیتے ہیں، مسئلے اللہ ہی حل کرتے ہیں، کہیں جا کر مسئلے حل نہیں ہوں گے، اللہ کے گھر میں آ کر اللہ سے لو لگا کر ہی مسئلے حل ہوں گے، چھوٹے ہوں وہ بھی
بڑے ہوں وہ بھی، نمک کی ڈھیلی کا مسئلہ ہو وہ بھی اللہ سے مانگو، جوتے کے تسمے کا مسئلہ وہ بھی اللہ سے مانگو، سونے اور چاندی کا مسئلہ ہو وہ بھی اللہ سے مانگو، بڑی بیماری ہو اس کے دور کرنے کی بھی اللہ سے درخواست کرو، کھانسی اور زکام اور کورونا ہو اس کے لیے بھی اللہ ہی سے دعا کرو، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی سب کا کارساز ہے، اسی کی طرف سب کو رجوع کرنا چاہیے، اسی ہی سے اپنی منت اور سماجت کرنا چاہیے، اور اسی ہی سے اپنی تمام دعاؤں کی قبول ہونے کی درخواست کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس تمام سورت کے خلاصے کو ہمیں سمجھنے کی، سمجھانے کی اور عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔